اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بابا زبند خود پاکن ذرانہ پیش کرے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ہے توقیر میری لوگوں میں تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے. کچھ لے کے اٹھ اہل سخا کے در سے، کچھ لے کے اٹھ اہل سخا کے در سے، یہ در قریب ہے مصطفیٰ کے در سے. ایمان یقین توحید و رسالت، ارے سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے، سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے. مسند صدارت پر جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ بابا مشتاق احمد ملنگی دامت برکاتہ قدسیہ، آپ کے حکم پر چند گزارشات کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے جب ابن آدم کو تخلیق کیا، بنی نوع انسان کو پیدا کیا، تو بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے ان کو راہ راست سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھی مبعوث فرمایا. جنہوں نے اپنے اپنے نبی کا کہنا مانا، وہ تو ان کا بیڑا پار ہو گیا. جنہوں نے نعمتیں کھا کر بھی اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو پھر کیا ہوا کہ نبی نے ان کے حق میں بدعا کی، رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، قوموں کو غرق بھی کر دیا. انبیاء کے بعد سلف صالحین کا دور آیا، نیکوں کا دور آیا. یہ نیک بندے، یہ برگزیدہ بندے، رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار یہ جو رب کے برگزیدہ بندے ہیں، جو رب کے دوست ہیں، انہیں نہ کسی قسم کا غم ہے نہ خوف ہے. غم اور خوف کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ سب سے پہلے یہ رب اور رب کے رسول پر ایمان لائے، رب سے ڈرتے رہے. جب یہ کام کر لیا تو پھر رب نے مدعا سنا دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا، اور پھر آگے خوشخبری کیا سنائی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی بشارت ہے. بشارت کیا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، جب یہ اپنی نگاہ عرش پر ڈالیں، لوہے محفوظ پر ڈالیں، تو رب وہ لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو. رب نے کن کو مخاطب کیا؟ ایمان والوں کو. اور میں اور تم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنا دیا ہے، جن کے لیے جلیل القدر پیغمبر
حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر یہ دعا کرتے تھے، یا باری تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب کا امتی بنا کر بھیجو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا باری تعالیٰ یہ تو ٹھیک ہے اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور ڈرنے کا حق بھی ہے۔ کیوں کہ یہ تو نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں انس کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف رب کائنات کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام قیامت تک آتے رہیں گے، سب کا ایک ہی مدعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ رب تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ جب تم اس کی وحدانیت کا اقرار کرو گے، اس کا ذکر و اذکار کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، پھر رب تعالیٰ انعام کیا فرمائے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب رب کا نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کرتا رہتا ہے، جب اس کا ذکر کرتا رہتا ہے جیسے رب کائنات نے بتایا ہے، رب کائنات پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا زمین و آسمان میں اس کا چرچا فرما دیتے ہیں۔ اور یہی ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات مبارکہ ہو، اور سند الاولیاء حضور داتا گنج بھائی شلیبیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہو، یا امام الاولیاء سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہو، بابا فرید الدین گنج شکر کی ذات مبارکہ ہو، بابا عبد الشکور ملنگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہو، بابا دین محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ذات مبارکہ ہو، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی رب کائنات کو یاد کیا ہے، اور رب کائنات نے انعام کیا فرمایا ہے؟ کہ رب کائنات نے انعام یہ فرمایا ہے کہ ان کا ساری زندگی رب تعالیٰ چرچا فرماتا رہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا باری تعالیٰ یہ سچے کون ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ نیک انبیاء کرام کی ذات مبارکہ، پھر ان کے بعد صدیق کی، پھر ان کے بعد شہداء اور صالحین۔ انبیاء کی ذات مبارکہ ہم میں بظاہر موجود نہیں، لیکن روحانی طور پر موجود ہیں۔ صدیقین بھی موجود ہیں، شہداء بھی موجود ہیں روحانی طور پر، لیکن اب جو سلسلہ ہے وہ صالحین کا ہے۔ کن کا ہے؟ صالحین، نیکوں کا ہے۔ نیک کون ہے؟ جو رب کے برگزیدہ بندے ہیں، جو رب کے برگزیدہ بندے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان کی راہ چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر ان کے راستے پر نہیں چلو گے تو تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ دنیا میں تو ذلیل ہوگے ہی ہوگے، آخرت میں بھی تمہیں رسوائی ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے کہ جن کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نفوس قدسیہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوئی
عام ولی تھوڑی ہے. سرکار غوث اعظم ہو داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کی ذات مبارکہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، جن کا شجرہ حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، اور سیدھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے ملتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اس سے مبارک جا رہا ہے. آپ نے فرمایا قدمی ھذا رکبۃ کل ولی، کہ میرا جو قدم ہے نا یہ ہر ولی کی گردن پر ہے. اور جب یہ اعلان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا تو آپ نے اپنی گردن کو جھکا لیا. فرمایا آپ کا قدم میری گردن پر نہیں ہے بلکہ علی راسی، آپ کا قدم میرے سر مبارک کے اوپر ہے. گرامی قدر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا متا علمتا ولیین، آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ ولی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 10-12 سال کی ہوگی. مجھے میری والدہ نے مدرسے میں ڈالا. جب میں مدرسے میں پہنچا، مدرسے میں انٹر ہوا، داخل ہوا، تو میں نے آواز سنی، دائیں بائیں فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ راستہ دے دو، وقت کا ولی آ رہا ہے، وقت کا غوث آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار غوث اعظم دستگیر. حضرات گرامی قدر، یہ اولیاء کرام جنہوں نے ساری زندگی توحید کا درس دیا، کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی. آج ہم کہتے ہیں یار ہم اپنے پیر کے پاس جائیں، ہمارا یہ فلاں کام ہو جائے، سر میں جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے، کمر میں، جسم میں یہ فلاں کام، کاروبار سارا کچھ سیٹ ہو جائے. کوئی یہ نہیں کہنے کے لیے آتا کہ جی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں تو سنا دو. جو صحیح کام ہے کوئی یہ نہیں کہتا جناب حضرت صاحب ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت، وہ آپ کی تعلیم سنا دیں جو آپ نے منبر پر بیٹھ کر درس توحید دیا کرتے تھے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جو کسی ولی کو مانتے نہیں تھے، جب آپ کے درس میں بیٹھے تو آپ نے اپنا جبہ بھی پھاڑ دیا. آپ نے اپنا جبہ بھی پھاڑ دیا تھا. علامہ ابن جوزی وہ وقت کا محدث ہے، مفسر ہے، جنہیں ہر علم پر عبور حاصل تھا. جب آپ کے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مریض تھا نا، وہ کہنے لگا جی آؤ حضرت جی میرے پیر آپ درس دیا کرتے ہیں. تو آپ کے جب آپ درس دیا کرتے ہیں تو 70 ہزار جنازے جو آپ کے مجمع سے اٹھا کرتے تھے. ایسی کیا بات ہے آپ کے پیر میں؟ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گئے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے تو آپ دیکھنے گئے تھے ان کا پیر کتنا بڑا عالم ہے، مفسر ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا ٹکڑا لیا، اس کی تفسیر بیان کی. ایک تفسیر، 2 تفسیر، 3 4 10 کوسوں تفسیریں بیان کر دی. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے یہ بھی سنی، یہ بھی سنی، یہ بھی سنی ہے میں نے تفسیر. لیکن جب آپ نے پھر بند کیا تو پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کال سے حال کی طرف چلتے ہیں. جب کال سے حال کی طرف آئے تو علامہ ابن جوزی تڑپ اٹھے. فرمایا یہ تو میں نے اپنی ساری زندگی نہیں دیکھا، ساری زندگی نہیں دیکھا. اور علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ درس توحید دیا کرتے، درس دیا کرتے تو 70 جنازے ایک مجمع سے اٹھا کرتے. اس لیے حضرات گرامی قدر جب بھی آپ اولیاء کرام کے پاس
قدمی کے لیے حاضر ہو، دست بوسی کے لیے حاضر ہو، تو یہ دم طویل، یہ تو پیر کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ اصل چیز لینی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیدار مانگنے کے لیے آؤ۔ جو اصل چیز ہے، جو مین چیز ہے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے آؤ۔ جب تمہارے ایمان کی سلامتی ہوگی آگے سب کچھ مل جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، تاکہ قیامت ان اولیاء کا جو فیضان ہے اللہ تبارک و تعالی جاری و ساری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہاتھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی دیا تو امام الانبیاء دیا ہے۔ اگر رب نے ہمیں ولی بھی دیا ہے تو ولیوں کا سردار سرکار غوث اعظم دیا ہے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم 12ویں بھی کھاتے ہیں اور 11ویں بھی مناتے ہیں، یا 12ویں بھی گج بج کے کھاتے ہیں اور 11ویں بھی گج بج کے کھاتے ہیں۔ اور یہ جو 11ویں ہے نا، یہ حدیث مبارکہ کے ساتھ ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دن 10واں رات 11ویں، جب دنیا سے گئے پردہ فرمایا دن 10واں رات 11ویں، جب آپ جنت سے زمین میں آئے دن 10واں رات 11ویں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر جب تشریف لائے تو دن 10واں اور رات 11ویں تھی، جب آپ کو شہید کیا گیا تو دن 10واں اور رات 11ویں کی تھی، اور جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو دن 10واں اور رات 11ویں تھی، جب آپ اس دنیا سے گئے تو دن 10واں اور رات 11ویں تھی۔ اسی لیے ہم اس نسبت سے 11ویں مناتے ہیں۔ اور میں چھوٹی سی بات کروں کہ یہ 11ویں منانے سے ملتا کیا ہے، میں نے کہا آؤ کسی ولی کامل کے پاس بیٹھو کہ 11ویں منانے سے ملتا کیا ہے۔ ارے 11ویں منانے سے رب بھی ملتا ہے، رب کا رسول ملتا ہے۔ اور یہی نہیں، چھوٹی سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ربیع الاول کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا کیے، سب کو بیٹے عطا کیے۔ اور جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت 1100 بیٹے عطا کیے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے وہ 1100 کے 1100 وقت کے ولی ہوئے ہیں، وقت کے ولی ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، میری اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت دوست میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میری دادی ساتھ تھی، وہ کہا کرتی جب ان کے پاس کوئی آتا نا کہ جی دعا کریں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، اولاد مل جائے، وہ فرماتی تھی کہ 11ویں شریف کا لنگر پکایا کر، 11ویں شریف کا لنگر پکایا کر، اس کو حسب معمول کیا کرو، ہر مہینے کیا کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائے گا، تیری گود بھی ہری فرما دے گا۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے جو ان نفوس قدسیہ کے صدقے سے مانگنا ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول مانگنا، پھر بعد میں جو چیزیں آتی ہیں کرامات، یہ بعد کی چیزیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر آؤ ان اولیاء کے پاس بیٹھا کرو، فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں مولوی یہ کہتا ہے جی۔ ہاں علماء کی بات ماننی چاہیے، علماء کا کہنا سننا چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہیں انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے دین کے وارث ہیں۔
انہوں نے دین کو لے کر چلنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے کو بتانا ہے، کالا کالا رسول اللہ کی جو صدائیں ہیں وہ ان تک پہنچانی ہے۔ لیکن ولی کا جو کام ہے، ولی کا کام ہے اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچانا۔ اس لیے ان نفوس قدسیہ کے پاس بیٹھا کریں، ان نفوس قدسیہ کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارا دین بھی بہتر ہوگا، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔